أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی جی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ پھر اسی پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا مختلفاً الوان جن کے رنگ مختلف ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں ایسے دھاری دار پتھر نکالے بیضٌ سرخ بھی ہیں بیضٌ سفید بھی ہیں سرخ بھی ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور بہت زیادہ کالے سیاہ عجیب و غریب بھی ہیں. اور لوگوں میں اللہ نے مختلف رنگوں کے لوگ پیدا کیے اور جانوروں میں چوپاؤں کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ایسے ایسے جانور مخلوقات پیدا کی جن کے رنگ مختلف ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء
بے شک اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں حقیقی طور پر وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس خدا کا علم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، بخشنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، سرًا چھپ کر، اعلانیہ طور پر، یرجون تجارت لن تبور وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیوفیہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا دے دیں ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی اور ان لوگوں میں اپنے فضل کو زیادہ کر دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، شکر گزار ہیں اور شکر کو قبول کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ تو ہے جس نے آپ کی طرف ایک کتاب کو اتارا، وہ کتاب سچی ہے، وہ کتاب حق ہے، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ پھر ہم نے وارث بنایا ان کو اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کر لیا اپنی کتاب کے لیے، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی عمل نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اپنانے والے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو خیرات کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ ایسے وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا فضل ہے، اور یہ خدا کا بڑا فضل ہے جو ایسا کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کو ایسی باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے، یحلون فیہا من اساور، کہ جس جنت میں ان لوگوں کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس جنت میں ان جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ جب یہ جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے دنیا کے غموں کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب تو بخشنے والا ہے اور ہماری نعمتوں کے بدلے میں ہمارا ہمیں شکر کا موقع دینے والا ہے، یا ہماری نعمتوں کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ الذی احلنا، وہی اللہ تو ہے جس نے ہمیں اتارا دار المقامت من فضلی، سکون اطمینان والے رہنے والے گھر میں اپنے فضل کے ساتھ، لا یمسنا فیہا، کہ جس گھر میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ کبھی پہنچی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس جنت میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہمارے قریب نہیں آئی، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، کہ ان پر ان کے مرنے کا کبھی فیصلہ نہ کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر سکیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور جہنم کے عذاب کو کبھی ان سے کم نہ کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر آدمی کو، وہم یستریخون فیہا، وہ لوگ جہنم میں چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، یستریخون کا معنی چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، اور زبان سے کہتے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، اب نیک کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کے علاوہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ جواب میں کہیں گے اولم نعمرکم، کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فی، جس میں تم نصیحت حاصل کرتے، اس آدمی کی طرح جس نے نصیحت حاصل کی، وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والے، اللہ کی بات بتانے والے بھی تمہارے پاس بار بار آتے رہے، تمہیں اللہ کی بات بتاتے رہے، فذوقوا، اب جہنم کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ بس میرے عزیز دوستو، جیسے سابقہ رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا، ایسی اس رکوع میں اللہ پاک حضور سے مخاطب کر کے فرما رہے کہ نبی جی ذرا غور کریں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، صاف پانی، شفاف پانی، پھر اس پانی کو زمین میں ڈال کر زمین سے مختلف پھل پیدا کر دیے کہ جن کی رنگت مختلف ہے،
جن کا ذائقہ مختلف ہے، جن کے کھانے کے بعد طبیعت کے اندر نشاط کا پیدا ہونا، پریشانیوں کا چلا جانا، وہ عجیب و غریب ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں پھل تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اوپر کے علاقوں میں جائیں تو وہاں پر نظر آتے ہیں مختلف۔ ابھی ہم کوئٹہ میں تھے تو وہاں زیارت میں دیکھا کہ وہ لیچیاں لگی ہوئی ہیں، لیچی وہ جو چیری لگی ہوئی ہے درختوں کے اندر۔ تو کیسے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا کہ لگی ہوئی ہے، مفت میں اللہ پاک ان کو دے رہے ہیں کہ اسی سے نکال کر کھاتے بھی ہیں، اسی کو بیچتے بھی ہیں۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ میں جنت میں بھی اللہ پاک مختلف قسم کے رنگوں کے پھل پیدا کریں گے۔ میں تھوڑا سا دیکھو کہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر نکلنے والا پتھر مختلف ہے۔ کبھی پتھر سرخ رنگ کا نکلتا ہے، کبھی اس کے اندر سیاہ بھی نکلتا ہے، کبھی اس کے اندر دھاری دار بھی ہوتا ہے، لائنیں بھی ہوتی ہیں، جیسے چپس وغیرہ ہم گھروں میں لگاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے بہت زیادہ مہنگے بھی ہیں، نارمل بھی ہیں، تو وہ شائننگ بھی مارتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ بھلا کس نے ان پہاڑوں کے اندر موجود پتھروں کے اندر نقش پیدا کر دیے، ان کے رنگوں کو مختلف بنایا۔ اور آپ ان کو چھوڑو، انسانوں کو دیکھ لو، کسی کی شکل گوری ہے، کسی کی موٹی ہے، کسی کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں، کسی کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کی۔ جانور کتنے خوبصورت، پرندے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، طوطے، اور اسی طریقے پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ جانور اللہ نے پیدا کیے جن کی رنگت مختلف۔ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، جن کے پاس خدا کا علم ہے وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا ڈر دل میں جو پیدا ہوتا ہے اس کا نچوڑ اللہ نے بتایا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو خدا کی تعلیمات کو، خدا کے رسول کی تعلیمات کو اپنے اندر زیادہ کرو، اور علماء کے ساتھ اس نے ظن رکھو، بدگمانیاں نہ رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں علماء سے کہیں گے، یا معاشر العلماء، العلماء کی جماعت، کہ میں نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا، میں تم میں خیر کو جانتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں قرآن کا وارث بنایا، حدیث کا وارث بنایا۔ میں تم میں خیر جانتا تھا کہ تمہارے لفظوں کے ذریعے سے، تمہاری باتوں کے ذریعے سے شاید کتنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ تھے، میں نے تمہیں علم کی نعمت دی تھی کہ تاکہ تمہیں میں نواز سکوں، تمہاری محنت کے ذریعے سے، تمہاری کوشش کے ذریعے سے، جو تم نے لوگوں کو نمازی بنانے پر لگائی، لوگوں کو خیر کے راستے پہ بنانے پر لگائی، تمہاری وجہ سے جتنے لوگ لگے تو تمہیں میں محروم نہیں کروں گا، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں ستاری والا معاملہ کروں گا، اور تمہیں میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک دنیا کا علم ہے جو دنیا میں ختم ہو جانے والا ہے، ایک حقیقت کا علم ہے جسے قرآن کا علم کہتے ہیں، حدیث کا علم کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کے لیے حجت بنے گا، جو انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آگے جائے گا۔ اس لیے فرمایا قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن ان لوگوں کو دیا جن سے اللہ پاک پیار کرتے تھے۔ تو جب آپ ان سے محبت کرو گے، حافظ قرآن سے آپ کا پیار ہے، آپ دل سے اس کی عزت کرتے ہیں، آپ دل سے احترام کرتے ہیں، تو حقیقت میں آپ نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا، کیونکہ قرآن اللہ کا ہے۔ اگر آپ نے قرآن والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا یا کمی کی نظر سے دیکھا، تو میں کہ سب سے پہلا کام جو اللہ پاک تم سے کریں گے وہ یہ کریں گے کہ تم کو قرآن سے دور کر دیں گے، قرآن کی نعمت تم سے چھین لیں گے، کیونکہ تم نے حفظ قرآن کی نہ قدری کی ہے۔ مطلب قرآن میں چاہتا تو تمہیں بنا دیتا، تمہیں کیوں نہیں بنایا؟ میں نے اس کو کیوں حافظ قرآن بنایا؟ اس لیے بنایا کہ مجھے اس کے اندر خیر کا پتہ تھا۔ تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں کوئی رائے رکھنے والے؟ عزت نہیں کرنی نہ کرو، لیکن اس کے بارے میں بدگمانی تو نہ کرو، اس کے بارے میں بد سلوکی تو نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، صبح بھی تلاوت کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، سب کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ کبھی خرچ کرنا سب کے سامنے اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک نصیحت ملے، لوگوں کو ایک عبرت ملے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں کرنا شروع ہو جائے۔ اور کبھی چھپ کر ہوتا ہے کہ جس کے لیے کیا وہ جانتا ہے، میں یہ اپنا معاملہ اپنے اللہ کے پاس چھوڑ دوں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا کہ یہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو ایسی تجارت کے پیچھے پڑے ہیں جو تجارت کبھی ان کو گھاٹا نہیں دے گی۔ مطلب جتنا خدا کی راہ میں لگایا ہے، لگا رہے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی ان میں خسارہ نہیں آئے گا، نہ خسارہ دنیاوی اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔
اور ایسے لوگوں کا اللہ پاک بدلہ اجر پورا پورا کریں گے اور اپنے فضل کو ان پر زیادہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں سے جو قرآن ہم نے دنیا میں اتارا وہ قرآن سارا کا سارا سچا ہے، پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جن میں سے ہم نے انتخاب کیا، جن کو ہم نے چنا۔ 100 لوگ آئے، اپنا جو ہے وہ سی وی لے کر ان میں سے 4-5 کو رکھا جاتا ہے، یہ ہمارے کام کے لیے قابل ہے، باقی قابل نہیں ہے، یہ ہمارے کام کو کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ نے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا اپنا قرآن کا حافظ بنانے کے لیے، اپنے قرآن کا علم دینے کے لیے۔ سب کو نہیں دیا، نہ سب اس قابل تھے کہ دیا جاتا، جن میں اللہ پاک نے خیر کو چاہا ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دیا۔ پھر فرمایا کہ کچھ پڑھ کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جو قرآن کی قدر نہیں کرتے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بجاور لا کر اپنی نادانیوں کو اللہ سے معاف کراتے رہتے ہیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے توبہ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے خیر کے راستوں پر گامزن ہو جاتے ہیں، خیر کے راستوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بڑے فضل والے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا فضل ان کو عطا کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت کی بھرپور نعمتیں دی جائیں گی جس سے کبھی نکلیں گے نہیں، اور جنت کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے قرآن کی قدر نہ کی، فرمایا کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں چلے گئے۔ فرمایا کہ ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے آزمائش کھول دی جائے گی، اور وہ لوگ اللہ کی دوسری سزا کی جگہ میں جائیں گے جہاں پر چلاتے ہوں گے، چیختے ہوں گے یا اللہ۔ اس وقت تو دنیا میں قرآن کی قدر نہ تھی، قرآن والوں کی قدر نہ تھی۔ آج پتہ چلا ہے جہنم کے اندر کہ کتنا ایک پارہ پڑھنے کا، ایک آدھا پاؤ پڑھنے کا اور ایک آدھا سپارہ پڑھنے کا کتنا ثواب تھا۔ ہمیں آپ دنیا میں بھیجے، ہم جا کر وہاں دوبارہ پھر یہ قرآن کی تعلیمات اور آپ کی رضا والے اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تو میں نے عمر تو تمہیں دی تھی، عمر تو تمہیں بہت اچھی ملی تھی۔ فرمایا کہ 60 سال کی عمر یہ اس امت کی درمیانی عمر ہے۔ فرمایا کہ 60 سال کے بعد بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں بدترین ہے وہ آدمی جس کو عمر ملے 60 سال تک سلامتی کی عمر ملی، پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر کے خواہشات کے راستے پر چلے۔ ایسے آدمی سے اللہ پاک بہت زیادہ نفرت والا معاملہ کر دیں گے۔ بس میرے عزیز دوستو، اللہ کی رضا والی زندگی ہم گزاریں اور دوسروں کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ کبھی کبھار اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں، کبھی حالات بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو مستقیم اور معتدل آدمی وہ ہے جو کسی صورت میں اپنے استقامت والے راستے کو نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں نوازا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عمل پر مستقیم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔